رومی سلطنت، یہ نام سنتے ہی ذہن میں اکثر عظیم الشان جنگوں اور عروج و زوال کی کہانیاں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور ناقابل یقین حد تک طاقتور نظام کی داستان ہے۔ تو آئیے آج اس عظیم شاہی مشین کے پرزے الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ چلتی کیسے تھی۔ اپنے عروج پر شہنشاہ ٹریجن کے دور میں یہ سلطنت 50 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی حکومت جس نے پورے بحیرہ روم کو ایک رومی جھیل بنا دیا تھا، جس کی سرحدیں ایک طرف شمالی انگلینڈ کی دھند سے ڈھکی وادیوں سے ملتی تھیں تو دوسری طرف شام کے تپتے صحراؤں تک جاتی تھیں۔ رومیوں کا خواب، ان کا مقصد صرف ایک جملے میں سمایا ہوا تھا: لازوال سلطنت۔ یہ کوئی معمولی نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ارادہ تھا جو اس بے پناہ پھیلاؤ کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ مگر سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ اتنے بڑے نظام کو بنایا اور پھر اتنے عرصے تک چلایا کیسے گیا؟ تو اس سفر میں ہم اس مشین کو 5 حصوں میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایک لازوال سلطنت، یعنی یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک شہر پوری دنیا پر چھا گیا۔ پھر اس کے شاہی انجن یعنی فوج اور انتظامی ڈھانچے پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد روم کے قانون کی بات ہوگی جنہوں نے معاشرے کو جوڑے رکھا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ روٹی تماشوں اور روزمرہ زندگی میں ایک عام آدمی کا کیا حال تھا، اور آخر میں بات ہوگی روم کے اس طویل سائے کی جو آج بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک لازوال سلطنت۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک شہری ریاست نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس زبردست کنٹرول کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تھا پیکس رومانا، یعنی رومی امن۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا دور نہیں تھا، یہ تقریباً 200 سال کا وہ زمانہ تھا جب سلطنت کے کونے کونے میں امن تھا، تجارت عروج پر تھی اور ایک بے مثال استحکام قائم تھا۔ اب آتے ہیں اس مشین کے ہارڈ ویئر کی طرف۔ وہ شاہی انجن جس نے نہ صرف سلطنت کو فتح کیا بلکہ اسے مضبوطی سے تھامے بھی رکھا۔ روم کی فوجی اور انجینئرنگ کی بے پناہ طاقت۔ رومیوں کی کامیابی کا راز صرف طاقت نہیں تھی بلکہ ان کا طریقہ کار تھا۔ کسی بھی فتح شدہ علاقے کو سلطنت کا حصہ بنانے کا ان کا ایک آزمودہ فارمولا تھا۔ پہلے شہروں کو رجسٹر کرو، پھر وہاں کی آبادی کی گنتی کرو اور آخر میں زمین کا سروے مکمل کرو۔ اسی بنیاد پر ٹیکس اور وسائل کا پورا نظام کھڑا کیا جاتا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کی نگرانی کرنے والی فوج کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ پہلی صدی میں صرف 3 لاکھ کے قریب پیشہ ور فوجی تھے۔ یہ فوجی پوری سلطنت میں پھیلی اسٹریٹجک چھاؤنیوں سے کام کرتے تھے، اور ان کا اصل مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں تھا بلکہ پیکس رومانا کو ہر قیمت پر قائم رکھنا تھا۔ تو یہ تو تھا سلطنت کا ہارڈ ویئر، لیکن ہر بہترین ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے ایک طاقتور سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ روم کا وہ سافٹ ویئر تھے اس کے قوانین، اس کا سماجی نظام اور اس کا حکومت کرنے کا طریقہ۔ لیکن ایک بات صاف تھی، یہ انصاف سب کے لیے برابر نہیں تھا۔ قانون کی آنکھیں یہ ضرور دیکھتی تھیں کہ کٹہرے میں کون کھڑا ہے۔ رومی قانون میں ایک ہی جرم کی سزا اس بات پر منحصر تھی کہ آپ کی سماجی حیثیت کیا ہے۔ ایک امیر آدمی جرمانہ دے کر بچ سکتا تھا، جبکہ غریب آدمی کو اسی جرم پر شاید کوڑے یا ایک اذیتناک موت ملتی۔ یہ سماجی فرق کوئی اتفاقی نہیں تھا بلکہ یہ پورے نظام کا حصہ تھا۔ رومی معاشرے کی بنیاد ہی ان طبقات پر رکھی گئی تھی، اور یہاں سب سے اہم چیز پیدائش سے زیادہ دولت تھی۔ آپ کے پاس کتنی جائیداد ہے، یہی بات طے کرتی تھی کہ آپ کا سماجی رتبہ کیا ہوگا اور سلطنت چلانے میں آپ کا کردار کیا ہوگا۔ پھر آیا 212 عیسوی، اور ایک ایسا انقلابی لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شہنشاہ کاراکالا نے ایک فرمان کے ذریعے سلطنت کے تمام آزاد باشندوں کو رومی شہریت دے دی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جس نے راتوں رات قانونی تفریق کی صدیوں پرانی دیوار گرا دی اور پورے قانونی نظام کو اثر نو ترتیب دینے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی نظام کی بڑی بڑی باتیں، لیکن اس عظیم و شان سلطنت میں رہنے والے ایک عام انسان کا تجربہ کیسا تھا؟ آئیے اب ان کی روزمرہ زندگی، ان کی خوراک اور ان کی تفریح پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، ایک عام رومی کی پلیٹ میں زیادہ تر کیا ہوتا تھا؟ اناج اور دالیں۔ تقریباً 70% خوراک بس انہی 2 چیزوں پر مشتمل تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا معاشرہ کس قدر زراعت پر انحصار کرتا تھا۔
اور اسی خوراک سے جڑا ہے رومی سیاست کا وہ مشہور اصول جسے طنز نگار جوینال نے 2 الفاظ میں قید کر دیا: روٹی اور تماشے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ حکومت کی ایک بہت گہری حکمت عملی تھی۔ عوام کو سستا یا مفت اناج دو اور سنسنی خیز تفریح فراہم کرتے رہو تاکہ ان کا دھیان اصل سیاسی طاقت سے ہٹا رہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ تماشوں پر انحصار کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ شہنشاہ آگسٹس کے دور میں سال کے 77 دن سرکاری تعطیلات اور کھیلوں کے لیے ہوتے تھے، مگر صرف 1.5 صدی بعد مارکس اوریلیس کے زمانے تک یہ تعداد تقریباً دگنی ہو کر 135 دن تک پہنچ چکی تھی۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عوام کو قابو میں رکھنے کی یہ پالیسی کتنی اہم ہو گئی تھی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنی کہانی کے آخری باب پر، روم کا طویل سایہ۔ مغربی سلطنت کا زوال تاریخ کا خاتمہ نہیں تھا، یہ تو اس عظیم مشین کے بکھرنے کا عمل تھا جس کے کارآمد پرزوں کو آنے والی تہذیبوں نے اٹھا کر اپنے نئے نظاموں میں استعمال کر لیا۔ روم کا اثر آج بھی ہماری دنیا کے سمجھیں ڈی این اے میں شامل ہے۔ بہت سی جدید زبانوں سے لے کر ہمارے قانونی نظاموں کی بنیاد تک، ہمارے شہروں کے فن تعمیر سے لے کر حکومت اور جمہوریت کے تصورات تک، ہر جگہ روم کی تہذیب کے انمٹ نقوش نظر آتے ہیں۔ اور دیکھیں، روم کا خیال خود روم کی سلطنت سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ اس کے خاتمے کے 1000 سال بعد تک دنیا بھر کے بادشاہ اور سلطنتیں خود کو اس کا وارث کہلوانے میں فخر محسوس کرتے رہیں، چاہے وہ مقدس رومی سلطنت ہو یا روس کے زار، اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والے عثمانی سلطان، سب نے قیصر کا تاج پہننے کی کوشش کی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری داستان کا آج کے دور سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اور آخر میں بس یہی ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا 2000 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اسی روم کے سائے تلے نہیں جی رہے؟ جب ہم اپنے قوانین کو دیکھتے ہیں، اپنی زبانیں بولتے ہیں یا اپنی شہروں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو کیا ہم انجانے میں اسی عظیم شاہی مشین کے چھوڑے ہوئے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے؟